بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 41 کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ علق آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کے تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھ کے بتائی جائے گی۔ اس کی سورہ علق کو کے جو اپنے آیات ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے اور کس کس آیت میں کہاں کہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں پر یہ جو ہے اس میں بھی قلقلہ ہوگا، اور یہ چونکہ حمزہ ساکن ہے یہاں جھٹکا لگے گا۔ اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی، ذال باریک ہوگی، اور خلق اس یہاں بھی قاف میں جو ہے نا وہ ساکن ہو جائے گا تو اس میں بھی قلقلہ ہوگا۔ خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق۔ یہاں خلق الانسان، ان میں جو ہے یہ اخفاء کا قاعدہ ہے، اور من میں اظہار کا قاعدہ ہے۔ چونکہ نون ساکن کے بعد آئین آیا ہوا ہے اظہار کے حروف میں سے، تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ تو یہاں ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے ان، اور یہ جو دوسرا ہے من، اس کو ہم بالکل سادہ طریقے سے پڑھیں گے، جیسا کہ خلق الانسان من علق، اور یہاں قاف میں علق کا جو قاف ہے اس کے اندر قلقلہ ہے۔ علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وقف بھی کر سکتے ہیں، یہاں اکرم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے تو ہم یہاں پر بھی، لیکن اگر درمیان میں رکنا ہے تو پھر یہاں وقف کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب موقع ہے۔ اور اگر ایک سانس میں وہاں تک ہم پڑھ سکتے ہیں بالقلم تک تو پھر ایک سانس میں پڑھ لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ جو یہاں پر آیت ہے اس میں وقف کرنا بھی درست ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر بھی ہم کر سکتے ہیں جا کے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى۔ کلا، اس میں یہ مد ہے، یہاں پر اس کے بارے میں تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے 2 الف کے برابر کھینچنا ہے، 2 سے 3 الف کے برابر، 2.5 الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں۔ ان، یہاں چونکہ نون مشدد ہے اس میں بھی ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ انسان میں اخفا ہو رہا ہے، یہ بھی غنہ کے ساتھ ہوگا۔ لیطغی، طا جو ہے نا یہ پر ہے، اور اس میں قلقلہ بھی ہو رہا ہے، چونکہ طا جو ہے قلقلہ کے حروف میں سے بھی ہے، تو لیطغی۔ كلا إن الإنسان ليطغى
الرآه استغنى الرآه استغنى. یہاں ادغام ہے لیکن غنہ کے بغیر ہے، چونکہ را اور لام میں جہاں بھی ادغام ہوگا تو وہ غنہ کے بغیر ہوگا. چونکہ را میں یہ تشدید ہے تو اس میں نون ختم ہو گیا، یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ جو ہے وہ سیدھی را میں مل جائے گی. تو اس میں ہم پڑھیں گے اس کو الرآہ استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى. ان اس میں بھی غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور ربی کی جو را ہے یہ پر پڑھی جائے گی، زبر کے ساتھ ہے. پھر جو یہ رجع را یہ بھی پر پڑھی جائے گی، اور جیم میں قلقلہ بھی ہوگا. رجع أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى. ینہا میں اظہار کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے ہا ہے، تو اس لحاظ یہاں اظہار کا ینہا. اور اگر اخفا کا ہوتا تو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا. عبدا اذا صلی عبدا اذا صلی. عبدن میں اظہار کا قاعدہ ہوگا، چونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور اس کو ہم غنہ کے بغیر پڑھیں گے. عبدا اذا صلی. اور اب جو ہے اب اس میں با میں یہاں بھی قلقلہ ہے. أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت. یعنی دیکھیں الف کے اوپر زبر ہے، یہ بھی حمزہ ہے اور یہ حمزہ، دونوں کی آواز ایک جیسی ہے. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى. او میں لین کا قاعدہ ہے، امرا میں آپ کو پتا ہے کہ تینوں میں حرکت ہے. بالتقوی اس کے اندر یہ مشدد کا قاعدہ ہے، حرف مشدد ہے. اور تق جو ہے اس کے اندر قلقلہ کا بھی قاعدہ ہے اور حرف ساکن بھی ہے، لیکن قلقلہ کا ہم قاعدہ اس کو ہم کہتے ہیں. اور واو میں جو ہے نا وہ حرف مدہ ہے. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى. بأن یہاں یہ غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، نون مشدد ہے. اور جو لفظ اللہ ہے چونکہ نون کے اوپر جو اس سے پہلا حرف ہے زبر ہے اس کے اوپر، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے. بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. اور آ بھی پر ہوگی، زبر کے ساتھ ہے. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية کلا، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں لام الف جو ہے اس میں حرف مدہ کا قاعدہ ہے، چونکہ اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا، الف ہے بھی اس کے ساتھ میں. لئن لم ینتہی، یہاں پر بھی جو چونکہ یہ وہ ہے کیا اس کو ادغام ہے تو غنہ کے بغیر والا، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا. یا اس میں اخفا کا قاعدہ ہے، چونکہ اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے یہاں پہ. لنصفعم، عم جو ہے چونکہ یہاں پر کیا ہے ابدال کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر عن کے بجائے یعنی تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے یہاں پر، تو اس میں یہاں میم کی آواز ہم نکال کے پڑھیں گے. لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا بالناصیہ. ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة. ناصیہ صاد پر پڑھی جائے گی. صاد ہر صورت میں زبر زیر یا پیش کچھ بھی ہو ہر صورت میں پر پڑھی جاتی ہے. کاذباتن، کاذبہ چھوٹا کاف ہے اور پھر ذال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ باریک اور نرم ہے، تو یہاں یہ جو اس میں ناصیتن کی جو تا ہے یہاں پر اخفا ہوگا، اس لیے کہ کاف ہے 15 حروف میں سے اخفا کے تنوین کے بعد آیا ہوا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، اس لیے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے جیسا کہ ناصیۃ کاذبہ. تو کاذبہ جو ہے جب اس کو ہم اپنا پڑھیں گے مسلسل اس کو پڑھتے رہیں گے کنٹینیو رواں پڑھیں گے تو اس موقع پہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ اظہار کے 6 حروف میں سے خا ہے یہاں پہ تنوین کے بعد، تو یہاں پر ہم نے اظہار کا قاعدہ یعنی اظہار کرنا ہے. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية. فليدع ناديه سندع الزبانية. ہم یہاں زبانیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبانیتا کلا بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے، یعنی قواعد کے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، بلکہ اگر فلیدعو نادیہ بھی ہم پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے ایک صورت اور بھی ہے اس کے پڑھنے کی، جیسا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی تینوں صورتیں اس کی تینوں طریقے پڑھنے کے جو اس کے ہیں وہ جائز ہیں، قواعد کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی فَلْيَدْعُ نَادِيَ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو فَلْيَدْعُ فا اور لام جو ہے اس میں حرف ساکن کا قاعدہ ہے. ید میں حرف ساکن ہے لیکن یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، چونکہ دال جو ہے نا وہ قلقلہ کے حروف میں سے ہے. فَلْيَدْعُ، یہ عین جو ہے اس میں حرکت ہے، نون میں حرف مدہ، دال میں حرکت ہے، یا میں حرکت ہے اور ہا میں حرف مدہ ہے، الٹا پیش ہے. سندع، تو سین میں حرکت ہے اور اس میں پھر قلقلہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس زبانیتا اس میں جو ہے یہ ادغام ہے.
بغیر غنہ کے اس میں اس کو ہم پڑھیں گے، بلکہ یہ اس کو ہم مشدد بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مشدد حرف ادغام کے بجائے حرف مشدد ہے۔ تو با جو ہے اس میں حرف مدہ ہے، نون میں حرکت ہے، یہاں پہ بھی حرکت ہے، اور تا پہ بھی حرکت ہے، لیکن وقف کی صورت میں یہ ہا جو ہے نا ہا کی آواز آئے گی، یہاں پہ تا کی آواز ہا سے بدل جائے گی۔ تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا۔ اب اگلی آیت کا جو حصہ ہے، اس کا ایک باقی ہے، وہ ہے سجدے والا۔ چونکہ وہ سجدہ تلاوت ہے، جب بھی اس کو ہم نے پڑھنا ہے یا ہم نے سننا ہے تو ہم سب پہ جو سجدہ ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے، تو ہمیں وہ سجدہ کرنا چاہیے اس موقع پہ۔ لیکن چونکہ پڑھنا بھی اس کا ضروری ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، تو لہٰذا میری یہ درخواست ہے تمام دوستوں سے جو بھی سن رہے ہوں گے کہ ان کو اس موقع پہ جب وہ سنیں، اگر آپ نے مسلسل سننا ہے 2-3 مرتبہ ویڈیو کو، تو پھر ایک مرتبہ سجدہ کرنا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ سننا ہے اور پھر دوبارہ اپنا دیر کے بعد سننا ہے تو پھر ہر مرتبہ سجدہ کرنا ہے، وہ ضروری ہے۔ اور اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو وہ مناسب نہیں رہے گا، اس لیے اس کو بھی پڑھنا اس حصے کو ضروری ہے۔ لا تطعه واسجد واقترب، لا تطعه واسجد واقترب، لا تطعه واسجد واقترب۔ تو یہ چونکہ دیکھیں میں نے 3 مرتبہ ابھی یہ پڑھا آپ کے سامنے، تو ابھی اگر میں ایک مرتبہ یا اور 2-3 مرتبہ پڑھنا چاہوں، جتنی مرتبہ بھی، تو ایک مرتبہ ہی سجدہ کرنا کافی ہے، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کچھ وقفے کے بعد پڑھنا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ پھر 2 مرتبہ ہو جائے گا پھر الگ الگ۔ تو اب یہ صورت میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جو آج کی صورت جو ہے وہ چونکہ لمبی تھی، تھوڑی سی بڑی صورت ہے، تو پہلے تھا یہ کہ اس کے 2 حصے کروں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں ایک ہی اس میں پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى، عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى،
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ کی سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں تو لائک ضرور کیا کریں اور پوری ویڈیو سنا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی جو ہدایات ہیں، جو ارشادات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔